السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ جی 6 اگست اور ہو گیا جناب علی شام کا ویلاگ. ٹھیک ہے سر, آپ تک انشاءاللہ یہ پہنچ رہا ہے. اور عمران خان نے کے جو فالوور ہیں انہوں نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور اس کی بہنوں نے کیا جواب دیا ہے. اور آج جیل سے عمران کی کیا رپورٹ آئی ہے. قید تنہائی والوں دیکھ لو کیا رپورٹ آئی ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں. بلدیاتی الیکشن اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور افسوسناک واقعہ سر جی راول پنڈی نالا لئی میں ایک چھوٹی بچی گر کے فوت ہو گئی. یہ ایسے حادثے جب ہوتے ہیں نا, آپ یقین کریں دل نا, جب گٹر میں کوئی گر کے مار جاتا ہے, کوئی ایسے حادثے جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. تو بھائی گٹر والی جو ایل ڈی اے ہے یا سی ڈی اے ہے یا ایف ڈی اے ہے, ان کی مرضی بھی شامل کرو. یا کرنٹ لگ کے جو مر جاتے ہیں اس میں وابڈے کی مرضی بھی شامل کرو. ہر چیز اللہ کی مرضی کہہ کے آپ چھوڑ نہ دیں, یہ جرم ہوتا ہے, یہ جرم ہے بڑا. تو راول پنڈی کے جناب نالا لئی میں وہ بچی گر کے مر گئی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی. وہ چھوٹی نہر ہے جو نالا لئی ہے نا سر, یہ شیخ رشید بھی ہمیشہ اسی وجہ سے الیکشن جیتتا رہا ہے کہ میں جی نالا لئی نو سیدھا کر کے جاواں گا. نالا لئی نو وہ تو سیدھا نہیں ہو گیا, نالا لئی نے وہی انہوں ہی لے گیا, انہوں نالا لئی انہوں ہی لے گیا. چلو جی یہ ہوئے جی. آگے سر جی آئیں کہ محسن نقوی کی خبر جی, وہی گرم خبر ہے کہ محسن نقوی نے شہباز شریف صاحب سے باقاعدہ معافی مانگی ہے. اور شہباز شریف صاحب اکڑ گئے تھے, اکڑ گئے مطلب کہ آکڑ گئے سن, اگوں ناراض ہو گئے تھے کہ جناب تم نے یہ بیان کیوں دی ہے, تم کو میں نے وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے. اور میں نے بتایا نا کہ وہ شہباز شریف صاحب نے عاصم منیر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ جناب ایک ہی چبلیاں مار رہے ہیں اور نہ توڑا لے رہے ہیں, نام آپ کا لے رہے ہیں. تو بہرحال اس کی بڑی کھچائی ہوئی ہے. عوامی طور پہ بھی جو رانا ثناء اللہ نے اور خواجہ آصف نے انہوں نے کھچائی کی ہے نا, وہ بھی ضروری تھی. تو آج سب جگہ یہ تاثر ہے کہ محسن نقوی نے معافی مانگ لی. اور محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہباز شریف ایک بہت اچھے انسان ہے, بہت محنت کرتے ہیں 18 16 گھنٹے, اور یہ حکومت 5 سال پوری کرے گی. شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کریں گے. حکومتیں تو پہلے بھی کرتی رہی ہیں نا شہباز شریف صاحب, لیکن شہباز شریف صاحب کا ہمیں یہی پتہ چلا اندر کی کہانی کہ وہ ڈٹ گئے تھے. انہوں نے کہا جی مجھے استعفیٰ چاہیے. تو پھر اس کو منت اللہ کر کے معافی مانگنی پڑی. اور سر جی یہ بڑے نخرے میں بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا محسن نقوی. آپ نے دیکھا نا کہ دبے لفظوں میں سب نے اس سے استعفیٰ مانگے. انہوں نے کہا تو ہے کی چیز. اور جو ہمارے جیسے چینل بنانے والے تھے انہوں نے کہا جی تو نہ سیاسی ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں ہے, نہ پیپلز پارٹی میں ہے, نہ نون لیگ میں ہے, اور تم کہہ رہے ہو نئے صوبے بنیں گے. سب اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو. اور محسن نقوی کو سر جی شہباز شریف صاحب کی جیت ہوئی ہے, بڑی جیت ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور شہباز شریف صاحب بھی ڈٹ گئے تھے نواز شریف کی طرح, نواز شریف کے کہنے پہ. ٹھیک تو ٹھیک ہے نا, اسی بھی خوش ہیں. اگلی خبر سر جی, شہباز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے. ڈپٹی وزیر اعظم پہلے ہی سعودی عرب میں تھے اور ان کے ساتھ بھی پورا وفد گیا. بڑی اہم ملاقاتیں ہیں, یہ ایران اور امریکہ کے جنگ کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, پاکستان سے جو چین نے قرضہ واپس مانگا ہے اس حوالے سے, جو پاکستان کو ادھار پیٹرول پاکستان نے لینا ہے اس حوالے سے. تو بہت سارے حوالوں سے اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اور یہ 2 روزہ دورہ ہے, 6 اور 7. ٹھیک ہے, تو اس میں جب بڑی چیزیں ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے.
تو اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا قید تنہائی کا. اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی ہے, ساری بہنیں پیش ہوئی ہیں اور سلمان صفدر صاحب نے بحث کی ہے. اس نے آگے جو جیل کا جواب آیا ہے نا, انہوں نے کہا جی کیسی قید تنہائی. عمران خان کو 7 کمروں پر مشتمل فل برآمدہ دیا گیا ہے. اس کو باہر نکالا جاتا ہے, وہ ورزش کرتا ہے, تازہ ہوا میں بیٹھتا ہے, ڈبل انڈے کی زردی والے ڈبل زردی انڈوں والے ناشتہ کرتا ہے, اپنی پسند کے کھانے بناتا ہے. اس کو ایک مشقتی دیا گیا ہے جو اس کو دباتا ہے. یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے عدالت میں. تو عدالت نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا ہے, لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کہ قید تنہائی والے کسے پرینے ہو گئے ہیں. وہ نواز شریف کو قید تنہائی ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب نے پورا 1 مہینہ سورج تک نہیں دیکھا تھا اٹک کے قلعے میں. انہیں نہیں پتا تھا کہ اب دن ہے یا رات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تھا. تو عمران خان 7 سیل کٹھے جوڑ کے نا اس کو ایک کمرہ دیا گیا ہے. ایکسرسائز مشین اسے دی گئی ہے. آج میں بھی ایکسرسائز مشین پہ ایکسرسائز کر کے آ رہا ہوں. ابھی میں نے بھی جم جوائن کی ہے. تو یہ عمران خان قید تنہائی میں ہے. انہوں نے آج ان کو دھو کے رکھ دیا ہے اور سارے دلائل بہرحال فیصلہ انہوں نے محفوظ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی صبح اس کا فیصلہ سنائیں گے, لیکن آج سارا دن اس کا وہ چرچا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ عمران خان کا کیس لگا. پہلے بحث آدھی پہلے ہوئی ہے, پھر وقفے کے بعد پھر ہوئی ہے. تو خادم حسین سومرو کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا, تو 4 بجے تک یہ کیس میں بحث ہوتی رہی ہے. اور خود یہ وکیل جس نے بحث کی ہے 2 دفعہ تو یہ مل کے آیا ہے یہ 4 مہینے میں. یہ بھی فراڈ کرتے ہیں کہ جب اپیل لگتی ہے نا عمران خان کی عدالت میں, کہتے جی ہمارے پاس عمران خان کو وکالت نامہ دستخط کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. تو جو اکثر ایسی قید تنہائی اور یہ ڈرامے اور کھانے اور کوٹ اور یہ والے ہوتے ہیں نا, اس میں ان کو وکالت نامہ مل جاتا ہے. اب کہاں سے وکالت نامہ مل گیا؟ اب کیسے آپ نے عمران خان کی وکالت کی ہے جی, یہ بتائیں نا. تو اپیل جب لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وکالت نامہ نہیں ہے. فراڈ کرنا بند کر دو, کچھ نہیں ہوگا. ویسے اب عمران خان سیاست سے نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. بس آپ نے دیکھ لیا ہے, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ گلگت بلتستان میں بھی بائیکاٹ, یہاں ادھر کشمیر میں بھی بائیکاٹ. یہ بائیکاٹ والی پارٹی ہے سر. ہاں جی, کسی کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا تو کسی کی گود میں بیٹھ کے چلا گیا. بس عمران کا یہ اس کی ساری تاریخ ہے کہ قمر جاوید باجوہ کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا اور فیض حمید کی گود میں بیٹھ کے چلا گیا. بس یہ گود میں بیٹھنے والا عمران خان وزیر اعظم ہے. بس ایک گود سے دوسری گود میں چلا گیا. ٹھیک ہے, اگلی خبر سر جی. کل شاہد افریدی نے اعلان کیا ہے کہ ہم 27 ستمبر کو لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف عمران کی رہائی کے لیے, اور پھر وہ فائنل ہوگا اور اس میں عمران خان کو رہا کرائیں گے. تو آج اس کی عمران کی بہنوں نے کہہ دیا کہ 2 مہینے کی تاریخ سانو نہیں چاہیے. میں ادھر تاریخ ماحول گرم کر کے بیٹھی ہوں, آپ نے 2 مہینے کی تاریخ دے دی ہے. کس سے پوچھ کے دی ہے؟ اور ادھر ہی وہ تاریخ بھی رد کر دی گئی ہے. تو جو غبارے میں تھوڑی سی ہوا بھری جا رہی تھی وہ بھی نکل گئی ہے. ٹھیک ہے, علیمہ بی بی نے مسترد کر دی ہے جی. باقی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی ہلچل مچی ہوئی ہے. مریم نواز نے 12.5 ارب روپے مانگ لیے ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے, تو وہ اللہ کرے ہو جائیں. یہ ہمارا پرانا جو ہے نا مطالبہ ہے جی, ہو جائیں. اور آج کی دوسری بڑی خبر جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہے سر, وہ جو ہے میر رضا علی تاجر کراچی کے, جن کو گولی مار کے مار دیا گیا تھا. اور پولیس کا یہ حال ہے کہ جناب 1-2 گھنٹوں میں ہی اس کی ساری
पोस्टमार्टम करके उसको दफना दिया। अब उसके वालिद ने दरख्वास्त दी है कि जनाब मेरे बेटे का पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ। बहुत गंदी सर जी, पुलिस इस हवाले से बहुत गंदी है, यकीन करो। को इतनी लापरवाह है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतनी लापरवाह है। और पुलिस क्यों बदनाम है? रिश्वत तो सारे लेते हैं, ये दोनों तरफ से लेती है। मुद्दइयों को कहती है कि जनाब रिश्वत दो, हम ऐसे FIR बनाएंगे कि मुलजिम फांसी उसको जाते ही हो जाएगी। और मुलजिम से इसलिए ले लेते हैं कि आप हमें पैसे दें जनाब, हम ऐसी कमज़ोर FIR बनाएंगे, आप हाई कोर्ट जाते ही बरी हो जाएंगे। इसलिए पुलिस ज़्यादा बदनाम है दोनों तरफ से। अब उस बेचारे का वालिद रो रहा है कि कब्र कुशाई, सुबह जी उसकी कब्र खोदी जाएगी। देखे ना, रोज़ाना मरने वाली बात है ना। पहले आप तफ्तीश पूरी कर लेते, आपने नहीं की, आपने बस ऐसे लुक बिजी डू नथिंग वाला करके कर दिया। अब उसकी जनाब अली सुबह फिर कब्र कुशाई होगी और फिर उसका जनाब डेड बॉडी को फिर वो किया जाएगा। अफसोस है सर जी, अफसोस होता है, यकीन करो बहुत अफसोस होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। ईरान के हवाले से मैं सुबह आपको इंशाल्लाह डिटेल बताऊंगा, फिर वीडियो लंबी हो जाती है सर जी। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये मैं हर रोज़ आपको मेरा दिल करता है मैं सैर कराऊँ। मैं अभी ये पीछे और ट्रेन का आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वहाँ से निकला हूँ। और निकल के तो मैं अच्छा जी, तो वो मैं आपको दिखा रहा था मरीम नवाज़ का जो है लाहौर भी दिखाना होता है। देखें सफाई सुथराई, देखें इस वक्त बारिश होने वाली है। ये माल रोड का जनाब, ये मैं पहले आपको दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ, आज ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, और फ्री वाईफाई ऐसे जगह जगह लगे हुए हैं, फ्री वाईफाई सिटी। ठीक है सर, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं जिम भी ज्वाइन करने लगा हूँ, स्विमिंग और जिम। ठीक है, तो फिर वो भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। और माल रोड को तो आपको हमेशा दिखाता हूँ, आप हमेशा पसंद करते हैं।